آیات مذکورہ میں یہودیوں کے انبیاء کی تکذیب اور قتل کر دینے کا، اور اس کے بعد یہودیوں کے جانتے بوجھتے ہوئے عناد اور ضد کی وجہ سے اسلام قبول نہ کرنے کا ذکر ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، بے شک ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات دی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد بھی برابر رسول بیچتے رہیں، انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری رہا موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرمایا کہ ہم نے معجزات دیے جو ان کی نبوت اور رسالت پر واضح دلائل تھے، یعنی مردوں کو زندہ کرنا ایک معجزہ دیا، مٹی سے پرندے کی صورت بنا کر اس میں پھونک دینا جس سے پرندہ ہو کر کے اڑ جانا، مادرزاد اندھے اور برس والے کو اچھا کر دینا، اور غیب کی خبریں بتا دینا اللہ کے حکم سے، اور جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کی تائید کرنا، یہ سب امور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے لیے واضح دلائل تھے، جیسا کہ سورہ عمران میں بھی، آل عمران میں بھی آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے نبی سے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، یعنی میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کرتا ہوں جو تم پر تورات میں حرام کر دی گئی تھی، اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے معجزہ لے کر کے آیا ہوں، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ بعض احکام انہوں نے ایسے بتائے جن سے تورات شریف کے بعض احکام منسوخ ہو گئے، تو اس پر یہودی ان کے دشمن ہو گئے، ان سے حسد بھی کیا اور عناد پر بھی تھل گئے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت ہی تکلیف دی اور ان کے قتل کے درپے ہو گئے۔ قتل تو نہ کر سکے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا زندہ، لیکن ان سے پہلے دیگر انبیاء علیہ السلام کو قتل کر چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل اور تکذیب پر اس لیے آمادہ ہو گئے کہ جو احکام انہوں نے بتائے ان کے نفسوں کی خواہشوں کے خلاف تھے، اور انہوں نے نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی بلکہ بہت سے نبیوں کو انہوں نے جھٹلایا بھی اور بہت سے نبیوں کو قتل بھی کیا۔ تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، بے شک ہم نے دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد پے در پے انبیاء علیہ السلام بیچتے رہیں، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام آخر میں آئے تو ان کو بھی ہم نے معجزات دیے اور انجیل، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید کی روح القدس کے ذریعہ، جبریل علیہ السلام کے ذریعہ، کہ جبریل علیہ السلام ساتھ ساتھ ہوتے تھے تاکہ یہود ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، فرمایا جب کبھی بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسے احکام لے کر کے آئیں، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے نفسوں کو گوارا نہ تھے، استکبرتم، تو تم نے قبول کرنے سے تکبر کیا،
ففریقا کذبتم، پس ایک فریق انبیاء کو تم نے جھٹلایا، وفریقا تقتلون، اور ایک فریق کو تم نے قتل کر ڈالا۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے قتل اور تکذیب کے در پہ یہودی اس لیے ہو جاتے تھے کہ جو احکام اللہ کی طرف سے بتاتے تھے وہ ان کے نفسوں کو نہیں باتے تھے اور ان کی طبیعت کے خلاف ہوتے تھے، لہٰذا وہ ان کی تکذیب تو کرتے ہی تھے، قتل بھی کر دیتے تھے۔ اور تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ قتل کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ مضارع کا صیغہ استعمال کیا، تقتلون، یعنی تم نے قتل کر دیے۔ تو اس میں اس بات پر دلالت ہے کہ آئندہ بھی تم سے ایسی حرکت سرزد ہوگی، چنانچہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ خیبر میں بکری کے گوشت میں زہر ملا کر پیش کر دیا، جسے آپ نے تناول فرما لیا، اور پھر موت کے قریب اس زہر کے اثر سے ایک کرک کھٹ گئی جو موت کا سبب بنی، جیسا کہ مشکات میں ہے۔ تو اس آیت شریفہ میں تصریح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان بھی انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں۔ ان حضرات میں حضرت داؤد، سلیمان علیہ السلام کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے، اور بعض حضرات کے اسماء گرامی قرآن مجید میں نہیں، تفسیر کی بعض کتابوں میں لکھے ہیں، لیکن کسی صحیح روایت سے ان اسماء کا ثبوت نہیں ملتا۔ اور تفسیر در منصور میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بعض حضرات انبیاء علیہ السلام کے اسماء گرامی بھی نقل کیے ہیں، مثلا شمویل، حزقیل علیہ السلام۔ ہم اللہ کے سب نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، اگرچہ سب کے نام، سب کا زمانہ، بعثت ہمیں معلوم نہ ہو۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے روح القدس کے ذریعہ عیسیٰ ابن مریم کی تائید کی۔ تو اس تائید سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تو جبریل علیہ السلام نے ان کو اوپر اٹھا لیا۔ اور تفسیر جلالین میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور حفاظت فرماتے تھے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، روح القدس قرآن حدیث میں جبریل علیہ السلام کا لقب ہے، جیسے کہ سورہ نحل میں ہے قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ۔ اور حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو بھی دعا دی تھی کہ اللہم ایدہ بروح القدس۔ تو فرمائے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی جبریل علیہ السلام سے۔ افکلما جاءکم رسول، جب کبھی آیا ان کے پاس پیغمبر رسول، بما لا تہوا، ایسے احکام لے کر کے آئے، لا تہوا انفسکم، جو ان کے نفسوں کو گوارا نہ تھے، استکبرتم، تو اس سے انہوں نے تکبر کیا۔ ففریقا کذبتم، فرمایا ایک جماعت کو تو تم نے جھٹلایا، وفریقا تقتلون، اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا، جیسے حضرت یحییٰ اور زکریا علیہ السلام۔ اگلی آیت میں فرمایا وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، ہمارے دلوں پر غلاف ہے۔ اللہ نے فرمایا غلاف پردہ نہیں، بلکہ اللہ کی لعنت ہے ان کے کفر کے سبب، پس یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ فقلیلا ما یؤمنون، بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ تو یہودی اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے اور نبی علیہ السلام پر ایمان بھی نہیں لاتے تھے۔ آپ کی سچائی کی علامت اور معجزات دیکھ کر بھی منحرف تھے، اور اس گمراہی کو اپنے لیے کمال اور باعث فخر سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، پردے پڑے ہوئے ہیں، کسی کی بات ہمارے دلوں میں اثر نہیں کر سکتی، اور اپنے دین کے علاوہ ہم کوئی دوسرا دین قبول نہیں کر سکتے۔
تو اللہ جل شانہ نے ان کی تردید فرمائی کہ یہ بات کو سننے اور سمجھتے ہیں اور حق بھی جانتے ہیں، لیکن حق سے ان کو نفرت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ملعون قرار دے دیا ہے، لعنت ہے، پٹکار میں یہ گرفتار ہوں گے، دلوں پر پردے اور غلاف کچھ نہیں، کفر کی پٹکار اور لعنت کے سبب یہ ایمان سے محروم ہے، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر مار دی۔ تو عرض یہ کہ کفر میں ان کی پختگی، لعنت اور پٹکار اور دلوں پر مہر لگ جانے کے سبب سے ہیں جس پر وہ فخر کر رہے ہیں۔ تو فرمائے فقلیلا ما یؤمنون، بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر و آخرت پر ایمان لاتے ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی تھا، لیکن تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کا جو حکم دیا گیا تھا، جن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی ہے، اس سے منکر ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہو گئے، نبی علیہ السلام کے منکر ہو گئے۔ ایک نبی کی تکذیب بھی کفر ہے، اور تھوڑا سا ایمان آخرت میں کچھ کام نہیں آئے گا۔ فقلیلا ما یؤمنون، بعض مفسرین نے فقلیلا ما یؤمنون کا یہ معنی بھی بتایا ہے کہ ان میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جو ایمان لائیں گے، بہت کم لوگ ان میں مسلمان ہوں گے، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی جو پہلے یہود کے عالم تھے اور پھر ایمان لے آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب اگلی آیت میں فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب پہنچی، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ، اور حال یہ تھا کہ اس سے پہلے يَسْتَفْتِحُونَ، یہ لوگ فتح مانگتے تھے، دعا مانگتے تھے فتح کی، عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں پر، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر مبعوث ہوں گے، ہم ان کے ساتھ ہو کر کافر مشرکین پر فتح پائیں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو جب وہ پیغمبر ان کے پاس آیا جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا تو انکار کیا، کفروا بھی، اس کے منکر ہو گئے، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو فرمائے اللہ کی لعنت ہے ان کافروں پر۔ تو یہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ مدینہ میں یہود اس لیے آ کر آباد ہوئے تھے کہ نبی آخر زمان کی بعثت ہوگی تو ہم ان کا اتباع کریں گے۔ یہ لوگ اپنے کو موحد سمجھتے تھے اور یہ خیال کرتے تھے کہ ہم دین سماوی کے حامل ہیں۔ اوس اور خزرج کے قبیلے بھی یمن سے آ کر مدینہ منورہ میں آباد ہوئے تھے۔ یہ لوگ بت پرست مشرک تھے۔ یہودیوں سے ان لوگوں کی جنگ ہوتی تو یہودی ان سے کہا کرتے تھے کہ نبی آخر زمان تشریف لائیں گے، ان کی بعثت کا زمانہ قریب ہے، ہم ان پر ایمان لا کر ان کے ساتھ ہو کر تم سے جہاد کریں گے اور اس وقت تمہارا ناس کھو دیں گے اور قوم عاد کی طرح سے تمہارا قتل عام کریں گے۔ بلکہ بعض روایت میں ہے کہ یہودی یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ اس نبی کی بعثت فرما جس کے مبعوث ہونے کا ہماری کتاب میں ذکر ہے، تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر عرب کے مشرکوں کو قتل کریں۔ یہ لوگ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور صفت جانتے تھے جو تورات شریف میں مذکور تھی۔ تو نبی علیہ السلام کی بعثت ہو گئی اور آپ مدینہ منورہ میں بھی تشریف لے آئے۔ یہودیوں نے آپ کو ان علامات صفات کے ذریعے پہچان بھی لیا جو ان کے علم میں تھی کہ یہ وہی نبی آخر زمان ہے، ہم جن کی انتظار میں تھے۔ تو انہوں نے آپ کے معجزات بھی دیکھے اور سب کچھ دیکھتے ہوئے آپ کی نبوت رسالت کے منکر ہو گئے۔ ان کو اوس اور خزرج کے بعض افراد نے توجہ بھی دلائی اور کہا کہ اے یہودیو، تم اللہ سے ڈرو اور اسلام قبول کرو، تم ہی تو کہا کرتے تھے کہ نبی آخر زمان تشریف لانے والے ہیں، تم ان کی صفات بھی بیان کرتے تھے
اور ہم سے بھی کہتے تھے کہ ہم نبی آخر زمان پر ایمان لا کر اور ان کے ساتھ مل کر تمہیں مغلوب اور مقہور کر دیں گے، لہذا اب تم حق کو قبول کرو، نبی آخر زمان پر ایمان لاؤ اور مسلمان ہو جاؤ۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ وہ نبی نہیں ہیں ہم جس کے انتظار میں تھے۔ یہ تو ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم میں ہی سے وہ ہوگا، عرب سے نہیں ہوگا، جانتے پہچانتے ہوئے منکر ہو گئے، اور یہ حسد ان کو کھا گیا کہ نبی عرب میں سے کیوں آیا۔ تو اس آیت میں ان کی سے انکار اور حق سے انحراف کرنے کا تذکرہ ہے، اور آخر میں یہ فرمایا ہے کہ کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جو حق اور حقیقت کو جانتے ہیں پھر بھی اس کے ماننے سے منکر ہے۔ تو فرمایا کہ وہ کتاب ان کے پاس پہنچی مصدق لما معہم، جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہیں، یعنی تورات کی۔ تو اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اگر یہ نبی اس کے خلاف ہوتا جس پر تورات نازل ہوئی، اور یہ نبی اس کتاب کو کاٹ کرتا جو اللہ تعالیٰ نے اس نبی پر نازل کی تھی، جس کو تم مانتے ہو، انحراف اور مخالفت کی کوئی وجہ بھی ہوتی، وہ تو سارے نبیوں پر ایمان لانے اور اللہ تعالیٰ کی ساری کتابوں کو ماننے کی دعوت دیتا ہے۔ اس سے انحراف کرنا اس حسد میں کہ یہ عرب میں سے ہیں سراپا حماقت اور بے وقوفی ہے، اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے کہ اس نے عرب میں سے نبی کیوں بھیجا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا جو ہے ایک مستقل کفر ہے۔ تو فرمایا جب نبی کو پہچان لیا تو اس کے جو ہے منکر ہو گئے، اور وہ بھی حسد کی وجہ سے، انہوں نے حسد اختیار کیا، انہوں نے اسی وجہ سے نبی آخر زمان پر ایمان نہیں لائے۔ تو اگلی آیت میں فرمایا بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت بری چیز ہے وہ جس کو اختیار کر کے اپنی جانوں کو خرید لیا ہے، ان یکفروا بما انزل اللہ، اور وہ یہ ہے کہ یہ کفر کرتے ہیں اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے اتارا، بغیاً حسد کرتے ہوئے، ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، اس بات پر حسد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نبی آخر زمان کو عرب میں سے مبعوث کیا۔ تو فرمایا کہ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادی، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے تو نازل کر دیتا ہے کتاب اس پر، اس کو پیغمبر بنا دیتا ہے۔ اب یہود اس میں جو ہے قیل و قال کرے، بحث مباحثہ کرے، اللہ پر اعتراض کرے جو کفر ہے، فباءوا بغضب علی غضب، سو یہ لوگ کمال ہے غضب پر غضب، یعنی غصے پر غصہ۔ وللکافرین عذاب مہین، اور ان کے لیے جو ہے ذلت کا عذاب ہے، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ تو انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ دیا اور ان کی عوض کفر کو بطور قیمت کے لے لیا، کیونکہ ان کے خبیث نفس خریداری کے قابل نہیں، بیچنے ہی کے لائق ہیں۔ تو مطلب یہ کہ اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، یعنی برباد کر دیا، اور کفر کو بطور قیمت کے حاصل کر لیا۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ انبیاء علیہ السلام کی بھی جو ہے قتل بھی کیا ہے، تکذیب بھی کی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بوجھتے ہوئے عناد اور ضد کی وجہ سے قبول نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام سے محروم کر دیا۔ فباءوا بغضب علی غضب، سو یہ لوگ غضب بالے غضب کے مستحق ہو گئے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور آخرت میں ان کفر کرنے والوں کے لیے سزا ہوگی جس میں تکلیف کے ساتھ ذلت بھی ہوگی۔ تو فباءوا بغضب علی غضب، غضب پر بالائے غضب کما لائیں، ایک غضب کفر پر، دوسرا حسد پر، یوں غضب بالائے غضب فرمایا، اور عذاب کے ساتھ فرمایا مہین۔ مہین کی قید سے بتانا یہ مقصود ہے کہ ذلت کا عذاب یہ خاص ہے کافروں کے ساتھ، مسلمان کے لیے ذلت کا عذاب نہیں ہے۔ گناہگار مسلمان کو عذاب اس کو پاک کرنے کے لیے ہوگا، ذلت کا نہیں۔ تو فرمایا انہوں نے اپنے آپ کو بیچا
کفر کو خریدا، اپنے نفسوں کو بیچا، اور حسد کی وجہ سے ان لوگوں نے مخالفت کی، اللہ پر بھی اعتراض کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا۔ وآخر دعوانا